السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی بخار ان دنوں بہت پھیلا ہوا ہے۔ بہت سارے بچے اور بڑے ڈینگی بخار کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری کلاس کی بچیاں ڈینگی وائرس کے حوالے سے کچھ معلومات دیں گی جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بچوں، آج ہمارے ساتھ 3 ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ ڈینگی وائرس ہے کیا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ تو چلیں اب ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر عائشہ سے پوچھوں گی کہ ڈینگی ہے کیا؟ ڈینگی ایک ایسا ڈیزیز، ایسا وائرس ہے جو ایک ماسکیٹو کے بائٹ سے انسانوں کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ اس ماسکیٹو کو ہم کہتے ہیں ایڈیس ایجپٹی ماسکیٹو۔ اس ماسکیٹو کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سفید لائنیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ سے پوچھوں گی کہ ڈینگی وائرس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ڈینگی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: ڈینگی 1، ڈینگی 2، ڈینگی 3 اینڈ ڈینگی 4۔ تو اب میں ڈاکٹر عائشہ سے پوچھوں گی کہ ڈینگی فیور کی کیا علامات ہیں؟ ڈینگی فیور 3 قسموں میں تقسیم ہو سکتا ہے: ڈینگی فیور، ڈینگی ہیموریجک فیور اینڈ ڈینگی شاک سنڈروم۔ ڈینگی فیور میں آپ لوگوں کو بہت تیز بخار ہوتا ہے اینڈ آپ لوگوں کو باڈی پین، بیک پین، بون پین اینڈ جوائنٹ پین بھی ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو باڈی پہ ریشز ہوتی ہیں، بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے، نوز بلیڈنگ، آئز پین، آئز سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اینڈ باڈی میں کلوٹنگ بھی ہوتی ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز وائرس کے اگینسٹ فائٹ کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ جب بھی کوئی بیماری یا کوئی وائرس آتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے آنے کی، اور وہ کہیں نہ کہیں سے آتا ہے۔ جیسے کہ کرونا وائرس، وہ سب سے پہلے جانوروں میں پایا گیا تھا اور اس کے سب سے پہلے کیسز چائنا میں پائے گئے تھے۔ تو اب ہمیں ڈاکٹر عائشہ بتائیں گی کہ ڈینگی وائرس کی ہسٹری کیا ہے۔ ڈینگی ایک ایسا ڈیزیز، ایسا وائرس ہے جو سب سے پہلے افریقہ کے بندروں میں پایا گیا تھا، جو بعد میں ایک ماسکیٹو کے کاٹنے کے بعد انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو گیا تھا۔ پاکستان میں سب سے پہلی ڈینگی وائرس کراچی میں ریکارڈ ہوا تھا 1994 میں، اور یہ زیادہ تر ملیشیا اور تھائی لینڈ سے آیا تھا ٹائرز کے ذریعے اور انفیکٹڈ ٹریولرز کے ذریعے۔ جب یہ وبا پاکستان کے شہر لاہور میں پائی گئی تھی تو یہ بہت زیادہ الارمنگ اور چیلنجنگ وقت تھا۔ سن 2011 میں بہت سارے لوگ وفات پا گئے تھے اسی وبا کی وجہ سے۔ اب یہ وبا زیادہ تر ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل کنٹریز میں پائی جاتی ہے۔ ٹراپیکل کنٹریز وہ ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی اور نمی ہو اور وہاں پر مچھر ہونے کا بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ وہ سارے علاقے جہاں پر مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، پانی اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر مچھر زیادہ آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ساؤتھ ایسٹ ایشیا، افریقہ، ساؤتھ امریکہ اور ویسٹرن ایریاز۔ ڈینگی وائرس کے زیادہ تر کیسز افریقہ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ ڈینگی وائرس کی کوئی ابھی تک اسپیسیفک ویکسین نہیں بنی، اور ہم لوگوں کو اس کا جو سمٹمز پتہ چلتے ہیں کہ ہمیں ڈینگی ہوا ہے 4 سے 7 ڈیز بعد پتہ چلتے ہیں، اور اس کے لیے ہم لوگ پروفیشنل ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنی ریکوری لے سکتے ہیں اور ہمیں وہ ریکور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ڈاکٹر عفیفہ سے پوچھیں گے کہ ڈینگی وائرس کی سمٹمز کیا ہیں۔ ڈینگی وائرس کے سمٹمز ہائی فیور، بیک پین، نوزیا، ماؤتھ اینڈ نوز بلیڈنگ، ریشز، اور ہمارے پلیٹلیٹس بہت لو ہو جاتے ہیں۔ ڈینگی فیور کو بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جب انسان کو ڈینگی ہوتا ہے وہ اس کی ساری ہڈیاں، مسلز سارے درد کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ڈینگی وائرس کتنی خطرناک بیماری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم اس ڈینگی وائرس سے بچیں۔ تو اب ہمیں ڈاکٹر مسفرہ بتائیں گی کہ ڈینگی وائرس کی ریمیڈیز کیا ہیں۔ ہمیشہ فل سلیوز ڈالنی چاہیے اور ہمیں گندی جگہ سے بچنا چاہیے، فریش جوسز پینے چاہیے، اور ہمیں ریپیلنٹ یوز کرنا چاہیے، ماسکیٹو نیٹ یوز کرنا چاہیے، اور اپنے صاف پانی کو ڈھک کے رکھا کریں، کیونکہ ماسکیٹو جو ہے وہ اپنے انڈے اسی میں دیتا ہے۔ میں اگین بولنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ڈینگی فیور ہو جاتا ہے تو آپ اچھی میڈیکیشن لیں، ہیلدی فوڈ لیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اب میں آپ تینوں ڈاکٹرز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں جو کہ آپ ہمارے اسکول میں آئے اور آپ نے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ڈینگی کتنی خطرناک بیماری ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو ڈینگی فیور کے بارے میں بتائیں۔
Thank you so much. امید ہے کہ اب آپ کو ڈینگی وائرس کے بارے میں ساری معلومات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں.